کہتے ہیں مشہور ہو گیا ہے اور وہ بڑھتا جا رہا ہے. خیر انفارچونیٹلی صحیح ٹائم پہ اس کو روکا نہیں گیا اور بس اسی وجہ سے جیسے اگر آپ الٹ بولتے ہیں نا، اسے بھی صحیح ٹائم پر روکا نہیں گیا. اگر روک دیتے تو یہ حال نہ ہوتا. جس طرح سے آج کی جو طاقتور حکومتیں ہیں نا، کہتے ہیں کہ بھائی پچھلے زمانے میں ہمارے پاس اس قدر کے وسائل نہیں تھے، ورنہ وہیں ختم کرتے، وہیں مارتے ایک میزائل اور وہیں ان کا تیا پانچا کر دیتے، وہی منصوبہ ہے نا. جی جی لیکن جو اللہ تعالیٰ کی جماعت ہوتی ہے نا، اسے تم کر نہیں سکتے. اگر اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے، ہاں جی بالکل اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے، آپ نے مطلب کس بیسس پہ آپ اپنے آپ کو کلیم کر رہے ہیں کہ آپ کے ایک جماعت ہے جو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا آپ کو؟ میں بتاتا ہوں. دیکھیں جیسے کہ آپ نے کہا ہے، ایک تو یہ کہ ہم نے تاریخ کو دیکھا ہے. تاریخ میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے معمور من اللہ نہیں ہوتے، خدا تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دونوں طرح کے مدعی نبوت تھے. جو سچا مدعی نبوت ہے وہ بھی موجود تھا، جو باطل تھے وہ بھی موجود تھے. آج تمہارے سامنے نتیجہ موجود ہے. جو باطل ہے وہ ایک کمپلیٹ ہوتی، جو باطل تھے وہ نیست و نابود کر دیے گئے، جو حق تھے وہ موجود رہے. اب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے، صحیح ہے جی. اب وہی اللہ تعالیٰ ہے جن نے کیا کہتے ہیں اس کے بعد پھر کربلا کا واقعہ بھی ہوا ہے. ادھر اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈائریکٹ انٹرفیرنس نہیں بھیجی، جو حالانکہ کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا بڑی مشکل ہے. اللہ کا جو وعدہ ہے نا تو عام ولیوں کے اس میں نہیں، اللہ کا جو وعدہ ہے نا وہ عام ولیوں کے تعلق سے نہیں ہے، نبی اور رسولوں کے تعلق سے. تو آپ کے نبیوں کی جو بات ہے وہ آپ دوسرے پر اپلائی نہیں کر سکتے نا. تو ظاہر سی بات نہیں کر سکتے کیونکہ نبوت ختم ہو چکی ہے. کہاں ختم ہو گئی ہے نبوت پیارے بھائی؟ نبوت کہاں ختم ہو گئی؟ آپ دکھائیں، آپ ملوائیں کسی سے اگر ہے تو. پھر اس کے بعد کیوں نہیں آیا؟ آپ کے کہنے کا اس کے بعد کیوں نہیں آیا؟ جی جاوید بھائی، اور پھر ابھی آپ جیسے احمدی ہونے کلیم کر رہے ہیں، صحیح ہے آپ کلیم کر رہے ہیں، میں تو یہ بھی نہیں سمجھتا آپ ہوں گے بھی. خیر یہ کوئی فیم پانے کے لیے کسی چیز کے لیے کیا ہوتا ہے پیارے بھائی؟ آپ کے سمجھنے نہ سمجھنے سے الحمدللہ میں آپ سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں. اچھا آپ ایک کام کیجیے بھائی، پڑھے لکھے ہیں تو کیا ہو گیا، یہ بوتل ہے اس کو پیارے بھائی سونے کی سمجھنا شروع کر دو، میں دیکھتا ہوں یہ سونے کی ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی. اگر آپ کے سمجھنے سے آپ دلیل دو نا، آپ تو اگر آپ کے سمجھ کا اثر بات کرو تو پھر اگر آپ کے سمجھ کا اثر ایک بے جان بوتل پر نہیں ہوتا، آپ کی سمجھ کا ہوتا ہے. میں کب کہہ رہا ہوں کہ بھائی میری سمجھ کو، تو میں تو کہتا ہوں دلیل دو میرے سے. دلیل آپ سنو، آپ پورا قرآن پڑھا ہے، پوری حدیث پڑھی ہے، اس میں سے کوئی ایک چیز آپ اٹھا کے دے دے جو آپ کو سپورٹ کرتی ہے. بالکل. قرآن کریم کی آیت ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 35. اس میں اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بنی نوع انسان کو ایک پیغام پہنچایا. وہ کیا ہے کہ اے آدم کی اولادو، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آ جائیں، فیوچر ٹینس استعمال کیا، مستقبل کا سیکھا، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے تقوی اختیار کرنا ہے، اصلاح کرنی ہے. ایمان لے کر آؤ، پھر جس طرح سے وہ زندگی گزارنے کے لیے تمہیں کہیں اس طرح سے گزارو، ان کی بات مانو اور اس طرح سے اپنی اصلاح کرو. اگر تم ایسا کر لیتے ہو تو فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ تو تمہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے. یہ پیغام دیا ہے، یہ قرآن کریم میں آج تک لکھا ہوا ہے انسانوں کے لیے. اچھا یہ ترجمہ آپ کس کا پڑھ رہے ہیں ذرا بتائیے. یہ ترجمہ آپ کسی کا بھی اٹھا لو جاوید بھائی، ترجمے میں کوئی اختلاف نہیں، سب کا سیم ترجمہ ہے، کسی کا کوئی الگ. جو یہ ذرا میرے ساتھ حافظ صاحب بیٹھے ہوئے، یہ بتائیں گے ذرا. حافظ صاحب جی بھائی السلام. اچھا میرا ایک کوشچن یہ تھا کہ بھئی وہ قرآن میں تو وہ والی آیت بھی ہے، ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبی. حضور نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ نبوت کا سلسلہ جو ہے نا اس کے وہ جو ہے وہ کلوز ہو گیا. اگر ہوتا تو اللہ ان کی آگے اولاد پیدا کرتے، جیسے نبیوں کی اولادوں میں سے تھے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور سوان اس طرح تھے. وہ والا بھی اس چیپٹر نہیں ہوا. پھر اس کے بعد وہ جو اہل بیت والی جو سائڈ ہے وہاں پہ بھی جو ہے وہ یہ اگر ہوتا رسول کا تو وہ وہاں سے ہوتا. حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی رسول ہوتا تو حضرت عمر ہوتے. اچھا میں ایک ایک کر کے جواب دیتا ہوں. آپ نے 3 باتیں پیش کری، 4 باتیں آپ نے پیش کری ہیں. ایک آیت خاتم النبیین، دوسری لا نبی بعدی، تیسری دلیل آپ نے یہ بتائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اور چوتھی دلیل آپ نے بتائی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے.
خاتم النبیین کا مطلب ہے نبیوں کی مہر. خاتم کا جو لفظی مطلب ہے نا، لغوی مطلب ہے، جو سب سے پہلا اور حقیقی مطلب ہے اس کا، وہ ہے مہر. قرآن کریم میں یہی لفظ دوسرے روٹ کے حساب سے، دوسرے مصدر کے حساب سے استعمال ہوا ہے. ہر جگہ آپ ہوں یا کسی بھی مکاتب فکر کا شخص ہو، اس نے ترجمہ مہر ہی کیا ہے. بس ایک یہاں آ کر آخری کرتے ہیں. اب ہمارا سوال یہ ہے بھئی یہاں جو آپ نے آخری کیا ہے، سوال کرنا تو بنتا ہے نا. دیکھیں، سوال کرنے سے نہیں روک سکتے آپ کسی کو. ہمارا سوال یہ ہے بھئی کون سے اصول کے مطابق آپ نے یہاں آخری کیا ہے خاتم کا مطلب وہ بتا دو. وہ عربی کا کون سا اصول ہے، آپ ہمیں وہ بتا دو تو آپ کی بات مان لی جائے گی. اب تم اگر نہیں بتاؤ گے تو ظاہر سی بات ہے ہم تو یہی کہیں گے نا بھئی بے اصول آپ یہ ترجمہ کر رہے ہیں. اگر کسی اصول کے مطابق آپ یہ ترجمہ کرتے تو وہ اصول آپ ہمیں بتا دیتے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں. ایسا کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا؟ تمام احادیث ذخیرہ میں صرف ایک حدیث ہے ایسی جہاں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اور وہ حدیث بھی ضعیف ہے. ہاں، لا نبی بعدی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، لیکن لا نبی بعدی کی تشریح خود آپ کے علماء کر کے گئے. لیکن اگر آپ اپنے علماء کی تشریح نہیں بھی مانتے تو بھی یہ بات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے جو لا نبی بعدی کا آپ مطلب لیتے ہو. آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ لا نبی بعدی کا یہ مطلب ہے قیامت تک دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، جبکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر قیامت سے قبل ایک نبی کے آنے کا ذکر ہے جس کے آپ بھی منتظر ہو. تو یہ دونوں باتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی کہ ایک طرف آپ یہ بھی کہو قیامت تک دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا اور پھر قیامت سے پہلے ایک نبی کے انتظار بھی آپ کرو. یہ متضاد باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک شلوار کے ایک پائچے میں دو ٹانگیں تو جا سکتی ہیں، لیکن یہ دو عقیدے ایک ساتھ نہیں. تھوڑا سا میرا اس میں ابھی دو باتیں اور رہ گئی ہیں، آپ کیوں میں جواب دے دیتا ہوں پھر آپ، ٹھیک ہے نا. جی. پھر آپ نے بات کہی ہے کہ جی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتا تو آپ کی اولاد زندہ رہتی. یہ کوئی اصول اللہ نے بیان نہیں کیا کہ بھائی نبی کی اولاد نبی ہی ہوگی. اگر نبی کی اولاد نے نبی ہی ہونا ہوتا تو حضرت نوح کا جو بیٹا ہے وہ کبھی بھی کفر پر نہ مرتا. ٹھیک ہے نا. چوتھی بات آپ نے کہی ہے حضرت عمر والی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. محدثین نے خود کلام کیا ہے اس حدیث میں. محدثین نے کہا ہے کہ اس کا جو راوی ہے مشرح بن حان، یہ لعین قسم کا انسان ہے. خانہ کعبہ کے اوپر سنگساری کرنے والے لشکر کے اندر یہ شامل تھا. امام جلال الدین سیوطی نے تو موضوع قرار دیا ہے اس حدیث کو کہ موضوع ہے یہ حدیث. میرا آخری ہے کتاب کا نام، اس میں آپ جا کر پڑھ سکتے ہیں مشرح بن حان کے بارے میں. نہیں، میں آپ کی سمجھ، میرا آخر میں بس یہ کوشچن ہے. دیکھیں جتنی باتیں جو آپ کا مطلب جتنا بھی ریلیجیس پوائنٹ آف ویو پر جتنا بھی ہے، میں سے بھی یہ ہے کہ حضور کے دور میں، حضور کے بعد اہل بیت، صحابہ، تبع تابعین، کہیں سے بھی یہ جو آپ والی جو ہے نا، یہ کہیں سے، کیونکہ حضور کے دور میں اس دن وہ پڑھ رہا تھا کہ وہ ایک عذاب تھا وہ کھڑا ہوا تو حضور نے اپنے صحابی بیچے اور وہ ان کے دربار میں ان کو شہید کر دیا گیا، لیکن انہوں نے اس کو نہیں مانا. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، آج تک پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں کسی کا بھی ان پہ نہیں، اور سارے فالو کرتے ہیں جو اینشینٹ ہے حضور کے دور سے. اہل بیت اگر ہوتے تو اہل بیت مانتے. اہل بیت کہتے ہیں ان میں سے اتنے جدید اور نامور امام گزرے وہ ہمیں بتاتے. اور اس کے بعد جو ہمارے چار امام پوری دنیا میں، امام شافعی، امام حنبل، امام ابو حنیفہ اور امام مالک، ان میں سے بھی کسی نے نہیں ان کی کوئی بات کی. تو مطلب یہ ٹوٹلی آپ ڈیفرنٹ ہو گئے نا. یہ ایک پوائنٹ تھا میرا. نہیں، ٹوٹلی ڈیفرنٹ نہیں ہے. یہ بات یہ ہے کہ انہوں نے نہیں بتایا اور ہے ہی نہیں، دونوں باتوں میں فرق ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو پابند کیا ہے نا وہ اپنے کلام کا اور اپنے رسول کا پابند کیا ہے. دنیا کیا کہتی ہے کیا نہیں کہتی ہے اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. یہ تو دنیا ہے. یہاں تو کی زبان دیکھیں نا، میں آپ کی کتنی بات صبر و تحمل سے سن رہا ہوں تاکہ آرام سے بول سکوں. نہیں، ہوسٹ کی بات نہیں ہے، طریقے کی بات ہے. میں آپ کی بات سن لی ہے تو آپ بھی سنیے میری بات پلیز فالو. تو امت کے اندر لوگوں نے یہ بات بتائی ہے اور کوئی ایک دو نہیں ہے، کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں کہ خاتم النبیین اور لا نبی بعدی یہ دو چیزیں ہیں. ان دونوں باتوں کا مطلب علماء بزرگان نے سمجھایا ہوا ہے اور بتایا ہوا ہے. کوئی ایک نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کے اور اسی طریقے سے جو بزرگان گزرے ہیں وہ چاہے شیعہ بھی ہوں، انہوں نے بھی بتایا ہوا ہے. خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاتم النبیین ہونے کا مطلب ڈکلیئر کر کے چلے گئے ہیں. لیکن جس نے ماننا ہے وہی مانے گا.
اور جس نے انکار کرنا ہے وہ انکار کرے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حضرت علی کے تعلق سے کہ انا خاتم الانبیاء و انت یا علی خاتم الاولیاء، کہ میں خاتم الانبیاء ہوں اور تم خاتم الاولیاء ہو. اب خاتم النبیین کا مطلب اگر آپ کرتے ہو جی نبوت ختم، تو پھر ولایت بھی ختم کرو. حضرت اپنے کیا نام جو ہے نا وہ چچا حضرت عباس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تم خاتم المہاجرین ہو یا چچا، اور میں خاتم الانبیاء ہوں. کر دو ہجرت ختم. کیوں مانتے ہو بھائی ہجرت ختم؟ بڑے بڑے اب یہ امام ابو حنیفہ ہیں، امام ابو حنیفہ کے تعلق سے ان کو لقب دیا ہوا ہے خاتم الفقہا، آخری فقی ہیں بھائی وہ، ان کے بعد کوئی فقی نہیں ہے دنیا میں. امام جلال الدین سیوطی ہیں، ان کو خاتم الحفاظ. امام بخاری کو خاتم المحدثین. امام بخاری کے بعد کوئی محدث نہیں پیدا ہوا دنیا میں، نہیں، کیونکہ وہ لوگ عربی جانتے تھے. عربی کے اس محاورے سے وہ واقفیت رکھتے ہیں کہ جب کسی کو اس لفظ کے ساتھ بلایا جاتا ہے مقام و مرتبہ کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی اس مقام و مرتبہ میں یہ افضل ہے. خاتم المحدثین اگر کسی کو کہا جا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بھئی یہ محدثین میں اعلی مقام پر ہے. اگر کسی کو خاتم الشورا کہا جا رہا ہے تو یہ شاعروں میں اعلی مقام پر ہے. غالب کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذرا سرچ کریے آپ. اب تو چیٹ جی پی ٹی آ گیا نا، چیٹ جی پی ٹی پر لکھ کر ڈال دیجئے کہ خاتم الشورا کون ہے، وہ نام دکھا دے گا آپ کو، اور پھر دیکھنا آپ کہ کیا اس کے بعد کوئی شاعر آیا ہے دنیا میں کہ نہیں آیا ہے. اچھا ایک اور بات ہے جو مین سٹریم بات ہے، جو میں نے آپ کو پہلے کلیم کیا، آپ کو برا لگا کہ میں نے آپ کو جیسے کہ ایک کلٹ ہے اس کی طرح آپ کو میں نے ایک لیسن برا بھی لگے. خیر اینی وے موونگ آن. تو آپ کون سے آپ مثال کے طور پہ اگر جو میں بیسیکلی میں